حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ ہے، ان پہ جو ظلم و ستم کیے گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف علاقوں سے وہ غلام بن کے ان کو لوگ بیچتا رہا۔ وہ بیچتے بیچتے ایک سخت ترین کافر کے پاس آ گئے۔ وہاں پہ وہ سخت محنت کرتے تھے، جتنا ان کو کام دیا گیا تھا وہ بڑی محنت کے ساتھ کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ اے بلال، تم اتنی محنت کرتے ہو، اتنے سخت جان ہو، ہر کام کر لیتے ہو، تو تم حقیقت کی طرف کیوں نہیں آ جاتے؟ تم کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ تم اللہ کے راستے پہ کیوں نہیں آتے؟ یہ بات ان کے دل پہ اثر کر گئی اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے، کیونکہ وہ ایک غلام تھے اور سخت ترین کفار کے اندر کافر کے اندر کام کر رہے تھے، اس لیے ان کے اسلام کو پوشیدہ رکھا گیا کہ اسے شو نہیں کرنا چاہیے۔ دو واقعات ایسے ہوئے جس سے ان کا اسلام جو ہے وہ سب کے سامنے آ گیا۔ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک دفعہ بت خانے میں وہ گئے اپنے مالک کے کہنے پہ، تو بت خانے میں جب وہ جاتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ بتوں کے منہ پہ مٹی ڈال کے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں کو کہ یہ اپنے منہ سے مٹی تو صاف کر نہیں سکتے جسے تم لوگ خدا کہتے ہو۔ تو یہ بات جا کے سب کو ناگوار گزری۔ انہوں نے جا کے اس کے مالک کو کہا کہ اپنے غلام کو سمجھا لو، یہ کل کو یہ کبھی برا مسئلہ کھڑا کرے گا، یہ ہمارے خداؤں کو، ہمارے بتوں کو یہ برا بھلا کہتا ہے، اس نے ایسا کیا۔ اس نے سزا کے طور پہ اس کو، جو سخت ترین کافر امیہ تھا، اس کے ہاتھ بیچ دیا، جو کہ پورے علاقے میں اپنی سختی کی وجہ سے، سخت رویے کی وجہ سے مشہور تھا۔ سزا کے طور پہ اس نے اسے بیچ دیا، تو یہ اس کے اندر کام کرنے لگ گیا۔ کافی عرصہ ہوا اس کے اندر کام وہ کرتا رہا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سارے کفار عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار رہے تھے۔ وہ سارے بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے اور ان کو وہ سزا دے رہے تھے اور ان کو کوڑے مار رہے تھے مسلمان ہونے پہ۔ تو جب امیہ کی باری آئی تو ان کی طبیعت ناساز تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے یہ غلام بہت اچھے سے کام کرتا ہے، اس کا زور بھی ہے، میری جگہ جو ہے وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کوڑے ماریں گے۔ ابھی تک سب کو پتہ نہیں تھا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑا دیا گیا، وہ پاس گئے عمار بن یاسر کے، تو وہ رک گئے۔ تو عمار بن یاسر نے کہا کہ اے بلال، کہ تیرا اسلام ظاہر ہو جائے گا، تجھے بھی مار پڑے گی، تو جلدی کر اور مجھے کوڑا مار۔ اس نے عمار یاسر کی طرف دیکھا، کوڑے کی طرف دیکھا، ان کفار کی طرف دیکھا اور مارنے سے انکار کر دیا۔ اس نے دوبارہ سے کان میں کہا کہ آپ جلدی کریں اور مجھے ماریں۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمار یاسر، کیا تو دین اسلام کے لیے کوڑے کھا سکتا ہے؟ تو کہ میرے ایمان کو اتنا کمزور سمجھا ہے، کیا میں نہیں کھا سکتا؟ انہوں نے کوڑے کو زور زور سے گھمایا اور دور پھینک دیا۔ اس پہ سب حیران رہ گئے، اس کو امیہ کو سخت غصہ آیا، تو اس نے کیا کیا کہ اس کو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے اس کو سزا دینا شروع کر دی۔ انہوں نے ان کے گلے میں رسی باندھی اور ان کو جا کے باندھ دیا اور روزانہ ڈیلی بیس پہ کوڑے مارتے، گرم پتھروں پہ لٹاتے، سینے پہ رکھ دیتے، گرم ریت پہ لٹاتے، انگاروں پہ چلاتے، بہت زیادہ ظلم کیے۔ اور جب تکلیف حد سے بڑھتی تھی تو ان کی زبان سے احد احد نکلتا تھا، تو وہ اس احد احد سے چڑھتے تھے تو وہ اور زیادہ اسے کوڑے مارتے تھے۔ تو یہ چڑھانے کے لیے بھی نا، جب وہ سخت ترین دوسرے کفار آتے تو احد احد کہتے تو وہ اسے زیادہ کوڑے مارتے۔ تو اس طرح ایک دفعہ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو انہوں نے کہا کہ بلال، تو احد احد زور سے نہ کہا کر، تو احد احد ایسا کہا کر تاکہ یہ، کیونکہ اس سے چڑھتے ہیں اور تجھے زیادہ مارتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کے بات پہ عمل کیا، ایک دو دن ایسا کیا، تو تیسرے دن جب امیہ آیا تو زور سے احد احد کہنے لگ گئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ پھر گزرے تو پوچھا کہ بھائی میں نے آپ کو منع کیا تھا، آپ نے زور سے احد احد پھر کیوں کہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے 2 دن مزہ نہیں آیا، کیونکہ انہوں نے مجھے مارا نہیں ہے، تو مجھے اس لیے پھر میں زور سے جو ہے احد احد کہنے لگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ گزرے تو انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور واپس جا کے ایک کونے میں جا کے رونے لگ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش مجھے اللہ تعالیٰ اتنے پیسے دیتا کہ میں بلال کو خرید سکتا۔
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے ایک صحابی کو، ایک اور عباس کو بھیجا، ایک اور آدمی کو، کہ آپ جائیں اور جا کر جو ہے وہ امیہ کے ساتھ میری نہیں بنتی، آپ اس امیہ سے اس کے بھاؤ وغیرہ طے کریں اور اس کو خرید کے دیں، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ گیا تو اس نے اس سے بات کی، اس نے کہا مجھے اس پہ کافی خرچہ ہوا ہے، 50 درہم کا میں نے لیا ہے اور میں اس سے زیادہ میں منافع میں بیچوں گا، تو میں کم میں نہیں بیچوں گا۔ وہ واپس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو ایک ساتھ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے خود میں سودا کرتا ہوں۔ وہ جب سودا کرنے گئے تو آگے سے جو تھے وہ امیہ، اس نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی کہا کہ اگر آپ خریدنے آئیں گے تو میں 3 آپ مجھے غلام دیں گے، ایک رومی غلام، ایک 2 لونڈیاں، اور مجھے اس کا 2000 درہم دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فوراً گئے، وہ غیر مسلم 3 غلام اسے دیے اور اس کو جو ہے وہ 2000 درہم دیا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا۔ ساتھ والے نے کہا کہ تم تو ایک اچھے تاجر ہو، تم نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، ایک خوبصورت غلام دے کے کالے رنگ کا غلام لے لیا، 2 لونڈیاں بھی دی اور اتنا زیادہ پیسہ بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ وہ جو تھے ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا جنہوں نے پوچھا ہے، آپ نے کہا کہ آپ کے دل کو یہی لگے گا کہ میں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، جب آپ اسلام قبول کر لیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ گھاٹے کا سودا جو ہے یہ نہیں ہے، اس کا رنگ کالا ہے لیکن اس کے دل پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا عشق کا رنگ طاری ہے۔ اور جب یہ اس وقت جب عشق آ جاتا ہے تو عقل جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے، تو اس کے آپ عقل کے فیصلے پہ اور دل کے فیصلے پہ نہ جائیں، عقل کے فیصلے پہ نہ جائیں، بلکہ آپ اس کے عشق کو دیکھیں۔ جب عشق کی نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ لگے گی کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنا گھاٹے کا سودا ہے یا فائدے کا سودا ہے۔ تو یہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا جو ہے واقعہ تھا۔